شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ ہم ایسے بول جاتے ہیں جو دوسرے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے غلط بول ہوتے ہیں نا، جو دل کو زخمی کرتے ہیں، وہ بدن کو زخمی کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بدن کے زخم صحیح ہو جاتے ہیں، جو دل کے زخم ہوں وہ صحیح نہیں ہوا کرتے۔ واقعہ یاد آیا، بتلاتا ہوں۔ طائف کے رہنے والے وہ لوگ تھے جہاں میرے نبی ہجرت سے پہلے جب مکہ والوں نے تشدد زیادہ کیا تو ہمارے نبی پناہ لینے طائف والوں کے پاس گئے تھے۔ آگے طائف والوں کا کیا رویہ تھا؟ بجائے پناہ دینے کے انہوں نے بجر بن قیس جو ان کا سردار تھا، جس سے ہمارے نبی کو امیدیں وابستہ تھی مجھے پناہ دے گا، پتھر پتھر مارتے 6 میل تک پیدل دوڑایا ہے ہمارے نبی کو، اور ہمارے نبی کو پتھر مار کے لولوان کیا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حضور کی وفات ہوئی اس سال پوچھا ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسا دکھ ہے آپ کے دل میں جو کبھی آپ کو بھولتا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا 2 دکھ ایسے کبھی نہیں بھولتے۔ فرمایا کون سے؟ کہا ایک تو میرے چچا کی شہادت کا، حمزہ، وہ مجھے نہیں بھولتا، اور دوسرا طائف والوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ 6 میل تک پتھر مارے تھے، دوڑایا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ ہے جب جنگ حنین لگ چکی، قبیلہ حوازن کے لوگ گرفتار ہوئے تو یہی طائف والے حضور کے پاس آئے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ 2 مہینوں کے بعد ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ تو ہمارے نبی کو جب پتہ چلا طائف والے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے ہی مسجد نبوی کے باہر خیمے لگوا دیے، وہ آئیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا دی، تم نے کھانا مہیا کرنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں آنے دینی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے، جسم زخمی کر دیا تھا۔ جب وہ آئے ہیں حضور نے فرمایا میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، تم آؤ، آ کر لے کر جاؤ قیدیوں کو۔ وہ پھر آگے لمبا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ آؤ بھگت حضور نے ایسی کی، جو دشمن تھے، جو کل پتھر مار رہے تھے، جو جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے خیمے لگوائے جا رہے ہیں، صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے ان کے کھانے پینے کا، ان کے آسائش اور آرام کا بندوبست کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا تھا۔ میں نے بتایا نا، جسم کے زخم بھول جاتے ہیں۔ حضور نے پسے پشت ڈال دیا، خیر ہے جو ہوا سو ہوا، طائف والوں نے جو کیا خیر ہے۔ حضور نے اپنا اچھا اخلاق دکھایا۔ اب ذرا دوسرا پہلو دیکھو، جنہوں نے دل زخمی کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، حضور کا سفر تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ جب مدینہ سے آدھا سفر طے ہو گیا، مکہ پہنچنے والے تھے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے ایمان تو پہلے ہی ان کے دل میں آ چکا تھا، لیکن بس اظہار کرنے کا موقع تلاش کر رہے تھے، تو وہ حضور کا انتظار کیے بغیر وہاں سے مکہ سے نکل آئے، جن میں حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس۔ ان کو تو حضور نے فرمایا آخری مہاجر ہے، تیرے بعد ہجرت ختم، ایمان لائے، ایمان قبول ہوا ہے۔ مکہ میں داخلے سے پہلے 2 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، حضور اپنے خیمے میں موجود تھے۔ 2 افراد آئے، آ کر پوچھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کہاں ہے؟ بتایا گیا فلاں جگہ ہے، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ کہا جی آؤ، سو بسم اللہ، خیمہ ہے موجود ہے، چلو لے کر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہرے دار تھے حضور کے خیمے کے، روکا کون؟ فلاں فلاں، اپنا تعارف کرایا۔ کون کون تھے؟ ایک تھا ابو سفیان بن حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے تایا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث۔ ایک ہے ابو سفیان بن حرب، وہ ہیں جو جنگ احزاب میں آئے، وہ الگ ہیں۔ یہ ہے ابو سفیان بن حارث۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بڑا بھائی، تایا حارث، اس کا بیٹا ہے ابو سفیان۔ ایک وہ تھا، اور دوسرا تھا عبداللہ بن ابی امیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے، ان کا بیٹا ہے۔ ایک تایا زاد بھائی ہے، ایک پھوپھی زاد بھائی ہے، دونوں آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اطلاع دی، یا رسول اللہ فلاں فلاں آیا ہے ایمان لانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کوئی بات نہیں سنی، پہلا لفظ ہی منہ سے یہ نکالا، ان کو بولو یہاں سے اپنی شکل گم کرو، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت سعد خاموش، سناٹا چھا گیا۔ اتنا غصے میں دیکھ کر آ کر باہر آ کے بتانے کی بھی سکت نہ ہوئی کہ بھائی حضور انکار کر رہے ہیں۔ قربان جائیں ہم اپنی ماؤں پر، نبی کی ازواج مطہرات، اللہ کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، ہماری مائیں اللہ تعالیٰ نے بہت عقل مند عطا کی ہمارے نبی کو۔ ہماری مائیں بڑی ذہین تھی، بڑی ذہین، بڑی عقل مند، معاملے کو سلجھانے والی۔ حضور کا غصہ دیکھا، حضرت ام سلمہ فوراً اٹھی، حضور کے آگے آ کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئی۔ یا رسول اللہ، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ خصلت پر بناتا ہے، اور آپ ہمارے نبی وہ ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں صلہ رحمی کرو، اپنوں سے جوڑو، کوئی توڑ بھی دے تو اس سے جوڑ لو۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، آپ تو خیر خواہ ہیں سب کے، معدوم کو دیتے ہیں، اپنوں سے جوڑتے ہیں، یہ آپ کا اپنا خون ہے۔ ایک آپ کا تایا زاد ہے، ایک آپ کا پھوپھی زاد ہے، آپ ان کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو یہ تو صلہ رحمی نہ ہوگی یا رسول اللہ۔ حضرت ام سلمہ کی بات کا ایسا اثر ہوا حضور پر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد کو کہا سعد دونوں کو اندر بھیج دو۔ دونوں اندر آئے۔ کیسے آئے ہو؟ ایمان لانے۔ ہاتھ دو، ہاتھ دیا، کلمہ شہادت پڑھا، بیعت کی۔ پھر یہ دو ایسے عظیم سپہ سالار مسلمانوں کے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان لانے کا حق ادا کیا۔ ایک جنگ یرموک میں شہید ہوا، ایک جنگ جلولہ میں شہید ہوا۔ یہ نہیں عام سپاہی بن کر لڑے، نہیں، باقاعدہ سپہ سالار بن کر لڑے ہیں پھر اسلام کے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، طائف والوں نے نبی کا جسم زخمی کیا تھا، حضور نے ان کے لیے خیمے لگوائے۔ انہوں نے حضور کے دل کو زخمی کیا تھا۔ کیا زخمی کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ ابو سفیان وہ تھا کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا میری حجب میں، میری مخالفت میں اشعار کہا کرتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا۔ اور عبداللہ بن امیہ وہ تھا کہ جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دے، میں اس کے پاس گیا تھا، میں نے کہا تھا اسلم فتسلم، ایمان لا کامیاب ہوگا۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا اے محمد تو زمین سے لے کر آسمان تک کوئی سیڑھی لے کر آ، پھر اس سیڑھی پر چڑھ کر جا، اللہ کے پاس جائے، اللہ تجھے اسٹام لکھ کر دے کہ میں نے محمد کو نبی بنایا ہے، پھر اللہ اس اسٹام پر اپنی مہر بھی لگا دے کہ میرا نبی ہے،
پھر تو وہ اسٹامپ لے کر سیڑھی کے ذریعے نیچے اترے اور تیرے ساتھ 4 گواہ فرشتے بھی ہوں، وہ آ کر گواہی بھی دے دیں کہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ نے دستاویز ہمارے سامنے لکھی ہے، میں تب بھی کہوں گا تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے میرے ایسے دل دکھایا تھا، وہ دل پر وار ہوا تھا، تو حضور کہہ رہے تھے دور کرو، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ معلوم ہوا جب نبی کے جب دل دکھ رہا ہے تو ہم تو امتی ہیں بھائی، ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا ہمارا دل تو بطریقے اولا دکھے گا۔ کہ میرے نبی کی تو تلقین نہیں ہے کسی کی اتنی دل آزاری کی جائے کہ اگلا تنگ ہو جائے۔